جو ہے وہ مومنوں کو مخاطب کر کے ہیں یہ آیات، جو 10 آیات ہیں نا، یہاں بھی دیکھیں کہا اے مومنوں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، وہاں پر کافرین تھا نا، یہ اس کو کھول دیا، مین تو یہی ہے نا دو، کہا مت بناؤ یہ یہود و نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں یہود و نصارہ، تو کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو ان سے دوستیاں کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر وہ انہی میں سے ہے، یہ بھی کافی سخت لفظ ہیں، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ہے نا جی۔ یہ 51 ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور 57 میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس موضوع پر کتنی آیات ہیں۔ 57 میں کیا کہا؟ 57 میں کہا کہ یار تم ان سے دوستیاں کرو گے جو تمہارے دین کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا بعض کہ جب نماز پڑھتے تھے تو تالیاں اور سیٹیاں بجا رہے ہیں، کبھی کسی انداز سے تمسخر اڑا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک اپنے دین ہی کی کوئی قدر اور وہ نہیں ہے کہ مذاق اڑانے والوں سے دوستیاں کرو گے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ 57 بھی دیکھو اے اہل ایمان، اسی سے شروع ہو رہا ہے، لا تتخذوا الذین، ان لوگوں کو یار نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، جو تمہارے دین کو ہی کھیل تماشا بنا دیتے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں جو تمہارے دین کا۔ وہ کہا کہ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے وہ اپنا اہل کتاب میں سے ہوں، والکفار یا کفار میں سے، ان سے دوستیاں نہ کرو، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، دیکھو اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ دیکھیں یہ 57 ہو گئے۔ 81 بھی اسی مائدہ کی، وہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ اس میں یہ کہا کہ اگر اللہ، رسول اور قرآن پر ایمان ہو نا، پھر ان سے دوستیاں نہیں کوئی کرتا۔ ہاں کہا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، 3 چیزیں آ گئیں کہ اگر ایمان پکا ہے باللہ اللہ پر، والنبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وما انزل الیہ اور جو ان پر نازل کیا یعنی قرآن حکیم، تو کہا متخذوہ اولیاء، پھر وہ نہیں بناتے دوست اگر ایمان ہو، کیونکہ دونوں یہ کنٹراڈکشن ہے، یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے کہ ان پر پکا ایمان اور ادھر سے یاری دوست نہیں ہے۔ ہاں یہ آیت ہے نا جی 81۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ چلیں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23، اس میں کیا موضوع ہے؟ اس میں یہی کہا کہ کافروں سے یاری دوستیاں نہیں کرنی، کافر خواہ تمہارے باپ ہوں یا بھائی ہوں پھر بھی نہیں کرنی، کیونکہ شروع میں ایسا ہوا کہ ایک ہی خاندان کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کچھ نے نہیں کیا، پتہ چلا کہ جی باپ مسلمان ہے تو بیٹا بھی کافر ہی ہے، مشرک ہی ہے، تو کہا بے شک ہوں، لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو بس کوئی دوستی نہیں ہے، کیونکہ دین پریورٹی پر، یہ رشتے بعد میں، بھائی ہے یا آپ کا چچا ہے یا جو بھی ہے وہ ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ بھائیوں کو بھی دوست مت بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کی نسبت کفر کو ترجیح دی ہے، کفر سے محبت ہے، وہ کفر ہی پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے تو اسلام کو قبول نہیں کیا، دعوت حق ان کو دی گئی، وہ اسی پر اڑے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے تمہارے باپ ہوں گے، بھائی ہوں گے، مت کرو ان سے دوستیاں،
اور کہا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُم، جو ان سے دوستیاں کرے گا نا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ دیکھ لو وہ پھر ظالم ہیں۔ اللہ کا کہا ہوا یہ بات، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اب یہ آخری آیت مجادلہ کی، آخری آیت مجادلہ کی۔ اچھا اس میں کیا فرمایا؟ اس میں کہا کہ لا تجدو قوما، مت بناؤ قوم، یعنی ان کو یؤمنون باللہ والیوم الآخری، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون، وہ محبت کرتے ہیں، من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں ان سے۔ وہ پھر اس میں یہ کہا کہ خواہ ان سے رشتہ داری کیوں نہ ہو، رشتہ داریوں میں وضاحت کر دی، آباہم تمہارے باپ، ابناہم خواہ تمہارے بیٹے ہوں، یہ مجادلہ میں، و اخوانہم تمہارے خواہ وہ بھائی ہوں، عشیرتہم خواہ وہ قبیلے کے ہی آدمی ہوں، قبیلے ہی کے آدمی ہوں، ان سے نہیں کرنی دوستی، ہے نا جی۔ یہ مجادلہ میں ہے، یہ بھی ہو گیا جی۔ دیکھیں اچھا ممتحنہ میں 2 دفعہ ہے، پہلی آیت اور 8ویں آیت۔ پہلی میں کہا کہ دیکھو یہ لوگ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، اس لیے منع کیا ہے، کہا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا تتخذوا عدوی، ممتحنہ میں میرے دشمن، میرے عدوی، یا متکلم آ گیا نا، اور کہا وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو کیا نہ بناؤ، اولیاء، ولی کی جمع ہے نا، دوست، دوست وغیرہ نہ بناؤ، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے ہاں 8 رہ گئی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، 8 جو ہے اس میں استثناء ہے، جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ ان سے مطلب ہے ورکنگ ریلیشن شپ یا کام کی حد تک، یہ آیت میں جو ہے اس بات کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ یہ آیت نمبر 8 جو ہے ممتحنہ کی، ہے نا جی۔ اس میں چلے یہ بھی میں آپ کو اگر ہے قرآن پڑھنے پاک ہے ہاں، ممتحنہ کی 8ویں جو ہے نا وہ اسی ایکسیپشن پر ہے، ہاں اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اب میں نے باقی تو بتا دی نا، وہ دیکھیں یہ آیت نمبر ممتحنہ کی بالکل صحیح ہے، جی 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 جی، ممتحنہ کی آیت نمبر 8 دیکھو، کہا کہ جو تمہارے دین کے سلسلے میں نہ تم سے کوئی لڑائی کر رہے ہیں، لم یقاتلوکم، کچھ نہیں کر رہے، نہ تم کو کوئی بے گھر کر رہے ہیں، جلا وطن کر رہے ہیں، یہ کافر لوگ، تو کہا کہ اگر وہ پیسفل ہیں، خواہ کافر ہی ہیں، تو دوستی نہ سے ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرو۔ یہ آیت نمبر 8 میں کہا ہے، ان تبروہم وتقسطوا علیہم، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا رہے، بس ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن اپنے کام سے کام لگے ہوئے ہیں، نہ تم سے دشمنی کر رہے ہیں، نہ تمہارے کسی کام میں۔ وہ آیت میں بتا دیتا ہوں، فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، کن سے؟ ان الذین، ان سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملے میں تم سے کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں کر رہے، نہ بحث کر رہے ہیں، نہ حجت بازی ہے، نہ آپ کو کوئی تنگ کر رہے ہیں، ولم یخرجوکم من دیارکم، نہ تمہیں گھر سے بے گھر کر رہے ہیں، کوئی جلا وطن کر رہے ہیں،
تو کس چیز سے منع نہیں کرتا؟ ان تبروہم وتقسطوا علیہم، کہ تم بر سے ہے نا تبروہم، کہ تم ان سے نیکی کا سلوک کرو، وتقسطوا عدل و قسط کا معاملہ کرو ان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہا کہ وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ کی ذات جو ہے وہ مقسطین کو پسند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ یہ آیت نمبر 8 میں یہ فرمایا جزاک اللہ خیرن ہے نا۔ جی سر جی 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 آپ نے رپورٹ کی ہے 10 آیتیں، جی 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 اللہ تعالیٰ کا جو احکام یہ ہے کہ دوستی نہ کرو کافروں سے، تو یہ منع نہیں کیا عام جو کافر ہیں، ہاں جی جو کہ نہ آپ کے اسلام کے ہاں دشمن ہیں، نہ اللہ کے دشمن ہیں، نہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے دوستی کرنے سے منع نہیں کیا۔ ہاں منع ان سے کیا ہے جو کہ آپ کے جو دشمن جن سے دشمنی ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ اسلام مسلمان نے تبلیغ کرنی ہے جی، مسلمان نے اسلام کا پرچار کرنا ہے، اور جب تک اگر ان کے پاس نہیں جائیں گے، ان کے قریب نہیں رہیں گے، ہاں تو وہ دعوت کیسی دی ہے؟ تب تک تو ہاں آپ اسلام کا بالکل پرچار نہیں سکتے آپ۔ بالکل صحیح، تو جو دشمن ہیں ان سے دوستی نہ کریں۔ بالکل بالکل صحیح، یہی بات کہی گئی ہے۔ ہاں اور دل سے اگر اچھا سننے کا منافقت تو نہیں کر سکتے نا آپ۔ ہاں چھپا ہوا دشمنی تو ہوتا ہے، ساری باتیں سن لے، زیادہ کھلے ہوئے آپ چھپے کام وہاں پر کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں نیکی کا کام بھی بہت کرتے ہیں کافر جو ہے والنٹیئر۔ اچھا، اس کی ایک بڑا اچھا ڈیفینیشن کی ہے، یہ دوستی اور اس کا چل رہا ہے نا، ایک نے لکھا اس سے مراد ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا گول آف لائف، مقصد زندگی اور نفع نقصان ایک ہو جائے۔ یہ بھی ایک بڑا گہرا وہ ہے انالیسس نا، ہاں وہ دیکھو نا انہوں نے یہ لکھا کہ یہ مطلب ہے، اس میں آپ کی بات آ گئی نا، وہ کر سکتے ہیں ساری چیز آ گئی کہ ایک ہو جائے ہے نا، ایسا کہ بالکل ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا دیکھیں اب تک جو بات آئی کہ موالات ہیں، دوستیوں سے اس انداز سے منع نہیں کیا ہے، اور پھر تجارتی معاملات سے بھی منع نہیں کیا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں، سیاسی اور اقتصادی ایگریمنٹس اور تعاون بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی منع نہیں کیا ہے نا جی۔ تو اور یہ جو ممتحنہ کی ہم نے پڑھی ہے، یہ تو رسول اللہ کی سنت بھی ہے، جنہوں نے کوئی ظلم میں حصہ نہیں لیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ان سے انصاف اور اچھا برتاؤ کرو ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت نمبر آپ کی جو ہے نا جی 28 تھی۔ اچھا، اب آیت نمبر 29 میں کہا کہ ہاں سینوں میں تم جو کچھ ہے اس کو چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو، اللہ تو جانتا ہے جی، اللہ تو خبیر علیم ذات ہے، ارض و سما کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے اور قادر مطلق ہے وہ۔ تو فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قل فعل امر ہے، کہہ دیجئے ان اگر تخفو تم چھپاؤ، اردو کا لفظ ہے خفیہ مخفی، تم چھپاؤ، کیا چھپاؤ؟ ما فی صدورکم، ما جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے۔ صدور صدر کی جمع ہے نا، صدر سینے کو کہتے ہیں، لیکن سینہ بھی جو ہے نا اٹس اے سینٹرل پلیس آف ہیومن باڈی، اسی لیے شہر کا جو سینٹرل پلیس ہے اس کو بھی صدر ہی کہتے ہیں۔ صدر لاہور میں بھی ہے، صدر پنڈی میں بھی ہے، لیکن ہر جگہ صدر فوجی نہیں ہوتا۔ اچھا وہ پنڈی کا بھی کینٹ میں ہی ہے، ان کا اچھا چلو
اچھا چلیے، بہرحال اللہ اکبر. تو صدر سینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع صدور ہے، صدورکم ہے، اپنے سینوں میں. او تبدوہ، تبدوہ تخفو کا اپوزٹ بن گیا، یا تم ظاہر کرو اسے. یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ جو بھی سینوں میں ہے. اور آگے فرما دیا کہ وہ تو ارض و سما کی ہر چیز کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ تو جانتا ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ علی اوپر کل شیء کل شے قدیر، پوری پوری قدرت رکھتا ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی ذات ہے. تو فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ تو اس کو جانتا ہے. اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں، اللہ کو سب کی خبر ہے. یعلم، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس رکوع کی جو آخری آیت ہے 30 نمبر، تو فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد. یوما، اس دن، تجدو پائے گی، یہ تا جو ہے نا مونس کا ہے، کیونکہ نفس کی بات ہو رہی ہے نا، ہر نفس پائے گا تو مونس کا صیغہ آ گیا. نفس عربی میں مونس ہے، نفس سواہا فالہمہا فجورہا، ہا کی ضمیر ہے نا، وہاں پڑھا آپ نے. تو ہر نفس، ہر جان، ماں جو عملت، عمل کیے اس نے، من خیرن، خیر میں سے، محضرن، حاضر سے ہے، حاضر پائے گا. وما، اور جو عملت، عمل کیے اس نے، من سوئن، برائی میں سے. دیکھیں من خیرن بھی آ گیا، من سوئن بھی آ گیا، یہی ہوتا ہے نا، خیر کا کام اور شر، برائی کا کام. تودو، ودا یودو ہوتا ہے چاہنا، اسی سے فاعل ہے ودود، اللہ کا صفاتی نام ہے ودود ہے، عبد الودود نام رکھتے ہیں نا. تو یہ تا مونس کا لگ گیا نفس کی وجہ سے. چاہے گی لو، کاش، انا، کہ بینہا و بینہ، بینہا اس کے درمیان، یعنی اس نفس، اس جان کے درمیان، و بینہ، اور اس کے درمیان، یعنی اس دن کے درمیان یا اس برائی کے درمیان، امدم بعیدہ، امدم مدت ہو، بعیدہ بعید کی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ، اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ رؤوف ہے اپنے بندوں پر، یعنی شفیق ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پائے گا اور برائی کو بھی دیکھ لے گا، تو پھر وہ آرزو کرے گا، تودو، کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں امدم بعیدہ ہوتا، دور کی مسافت ہوتی. اور کہا کہ تم کو اپنے غضب سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.